لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق اللہ العظیم. یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے. یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے, نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. میرے محترم سامعین اور مصلیان جمعہ, ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث شریف کی تلاوت کی. ان الدنیا حدیث شریف پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. ان الدنیا سجن المؤمن, بے شک دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. وجنت الکافری, اور کافروں کے لیے جنت ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب ہم اس حدیث کو کہیں پڑھتے یا سنتے ہیں تو اس سے جو ہمارے ذہن میں تصویر آتی ہے, ہمارے ذہن میں جو اس کی تشریح واضح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دنیا جو ہے مسلمانوں پر صبر و آزمائش کا ہوا ہے. مطلب اس دنیا میں مسلمان پریشان رہے گا اور جو غیر ایمان والے ہیں وہ خوشحال رہیں گے. اس حدیث کا یہ عکس ہمارے ذہنوں میں آتا ہے, یہ تصویر ہمارے ذہنوں میں بنتی ہے. اس حدیث کی جو تصویر ہے یہ تصویر نہیں ہے صحیح, یہ تصویر صحیح نہیں ہے. اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ان الدنیا سجن المؤمن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اس حدیث کا مطلب ہے کہ دنیا میں مسلمان اپنی خواہشات کے اعتبار سے زندگی نہیں گزار سکتا, اپنی خواہشات کے اعتبار سے زندگی نہیں گزار سکتا. وہ پابند ہے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے طریقوں کا, اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستوں کا. اس کا یہ مطلب ہے, یہ مطلب نہیں کہ مسلمان پریشان حال رہے گا. اور آگے جو فرمایا وہ جنت الکافری, اور کافروں کے لیے جنت ہے. یعنی کافر اللہ کے احکامات کے پابند نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں, وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں. جب وہ اللہ کو نہیں مانتے تو پھر اللہ کے احکامات مانیں گے؟ وہ نہیں مانیں گے. تو یہی بات بتانی مقصود ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کے احکامات کا پابند ہے, اور غیر ایمان والے وہ اللہ کے احکامات کے پابند نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کو مانتے نہیں. اور آج ہو کیا رہا ہے کہ جو مسلمان اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, آج وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں. آج وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ اور پھر بیچ بہانہ کیا بناتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مجبوریاں ہیں. بہانے کیا بناتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مجبوریاں ہیں. بھائی کون سی مجبوری آپ کے ساتھ میں ایسی؟ اور مجبوریوں کے وقت میں اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا, یہی تو ثواب ہے. ایک انسان کے پاس سارے اسباب میسر ہیں دین پر چلنے کے لیے, اور ایک انسان کے پاس دین پر چلنے کے لیے اسباب میسر نہیں ہے. تو ایسا انسان جس کے پاس دین پر چلنے کے اسباب میسر نہ ہو اور پھر بھی وہ دین پر چلے, پھر بھی وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے, تو وہ انسان اللہ رب العزت کی نظروں میں زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس انسان کے مقابلے میں جس کے پاس اسباب میسر ہو, ماحول میسر ہو, پھر وہ دین پر چل رہا ہے. بھائی آپ کو ماحول ملا ہے, آپ کو دین پر چل رہے ہیں, کیا کمال کر دیا آپ نے؟ آپ نے کمال تو جب کیا جب آپ کے پاس ماحول نہیں ہے, اس کے بعد آپ دین پر چل رہے ہیں. یہ کمال ہے, اور یہی چیز اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے, اور اسی پر اللہ رب العزت نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف صاف ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ تمہارے لیے تمہارا مال, تمہاری اولادیں آزمائش کی چیز ہیں. اللہ رب العزت تو آگاہ کر دیا نا آپ کو کہ آپ کا مال, آپ کی اولادیں آپ کو برائیوں کی طرف لے جائیں گی, آپ کو مجبور کریں گی, آپ کو فورس کریں گی کہ ہماری یہ خواہش پوری کر دیجئے, ہمیں اس چیز میں استعمال کر لیجئے. آپ کو اس وقت میں اپنی عقل کو سامنے رکھ کر اپنی عقل کی بساط کے اعتبار سے یہ فیصلہ کرنا کہ ہماری دین میں صحیح ہے یا نہیں ہے, ہمارے
ہمارے بچے جس چیز کی مانگ کر رہے ہیں یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہمارا مال جو ہمیں اکسا رہا ہے جس خواہش کی طرف، وہ خواہش پوری کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہمیں اللہ رب العزت نے عقل کیوں دی ہے؟ ہمیں اللہ رب العزت نے عقل کیوں دی ہے؟ انسان کو فرشتوں پر افضل کیوں بنایا ہے؟ اسی وجہ سے بنایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو خواہشات اور ساتھ ساتھ عقل دی ہے، اور فرشتوں کو خواہشات نہیں دی ہیں۔ فرشتوں کو خواہشات نہیں دی ہیں، ان کے پاس ماحول ہے، ان کے پاس کوئی پریشانی نہیں ہے۔ انہیں جو اللہ نے حکم دے دیا نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھ رہے ہیں، جس کو جو حکم ملا وہ کرتے جا رہے ہیں، ان کے پاس خواہشات نہیں ہیں، ان کے پاس آزمائشیں نہیں ہیں۔ اور انسانوں کے پاس کیا خواہشات ہیں، پریشانیاں ہیں، مجبوریاں ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اس ماحول میں ہمارا بندہ ہماری طرف آتا ہے، ہمارے بتائے طریقے پر چلتا ہے، تو یہ میرا بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ بھائی ہمیں فرشتوں سے افضل ہونے کا جو شرف ملا کس بات پر ملا ہے؟ اسی لیے تو ملا ہے نا کہ ہم دنیاوی اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر، اپنی ناجائز ضروریات کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی بات مان رہے ہیں، اسی لیے تو ہم اشرف ہیں۔ اور اگر ہم اپنی خواہشات کی تسکین میں لگے رہیں تو خدا کی قسم ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ تمہارا نفس تمہیں برائیوں کی طرف اکسائے گا، نفس امارہ تمہیں برائیوں کی طرف لے جائے گا، کبھی بھی اچھائیوں کو حکم نہیں دے گا۔ آپ کبھی بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ ایک طرف اچھائی اور ایک طرف برائی ہو، تو برائی انسان کو، اگر اچھائیاں آپ ایک طرف 100 کر دو، ایسے سمجھ لو ایک طرف اچھائیاں 100 کر دو اور ایک طرف برائیاں 10 کر دو، تو برائیاں اتنی آکرشت ہوتی وہ انسان 10 برائیاں انسان کو اپنی طرف کھینچیں گے اور 100 اچھائیاں اپنی طرف نہیں کھینچ پائیں گی۔ یہاں پر فیصلہ عقل سے کرنا ہے۔ دل تو بہت کچھ کہتا ہے، دل بہت کچھ کہتا ہے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ ہمیں اپنے عقل کو لگانا ہے کہ کیا یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے، کیا یہ چیز ہمارے لیے صحیح ہے، پھر اس چیز کو دیکھنا کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور اوروں میں۔ ہم بھی اپنی خواہشات پر چلتے رہیں گے تو پھر ہم میں اور اوروں میں فرق کیا رہے گا؟ پھر ہم خدا کے ماننے والے کیسے؟ اللہ رب العزت تو کہہ رہا ہے کہ بھائی ایسی جگہوں پر جہاں بے حیائی ہو، ایسی جگہوں پر جہاں برائیاں ہوں وہاں مت جاؤ، لیکن ہم سب سے پہلے وہاں جاتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ایسی جگہوں پہ ملیں گے جہاں جو برائیوں کے اڈے ہیں یا جو برائی کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں۔ سب سے زیادہ آپ کو مسلمان وہاں ملتے ہیں، سب سے زیادہ۔ آپ اٹھا کے دیکھ لو کہیں کا بھی رزلٹ آپ اٹھا کے دیکھو، سب سے زیادہ برائی کی جگہوں پہ، بے حیائی کی جگہوں میں مسلمان ملے گا آپ کو۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں مذاق بنا رہے ہیں اپنے اسلام کا؟ کیا آپ کو اسلام نے یہ حکم دیا ہے برائیوں کی جگہوں پر جاؤ، بے حیائی کی جگہوں پر جاؤ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ آپ بازار میں بلا وجہ مت جاؤ۔ مردوں کو حکم ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بدترین جگہ بازار ہیں، دنیا کے اندر سب سے بدترین جگہ بازار ہیں۔ جب بازاروں کی اتنی ممانعت ہے اسلام میں تو بتاؤ میلے ٹھیلوں کی کتنی ممانعت ہوگی؟ اور ایسے میلے ٹھیلے جس میں کھلے عام اللہ رب العزت کے دین کا مذاق بنایا جاتا ہو، کھلے عام بے حیائی کی دعوت دی جاتی ہو، اس کے باوجود ہم اپنے 4-4 5-5 سال کے بچوں کو وہاں بھیج رہے ہیں اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا بچہ فلانی جگہ پر گیا ہے۔ آپ کہاں لے جا رہے ہیں اپنے بچے کو؟ اگر آپ اپنے آج دیکھو 3 سال کا بچہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 3 سال کے بچے، 3.5 سال کے بچے، 4 سال کے بچے اپنی ماں کو دھکا دے رہے ہیں، گالیاں پکڑے اپنے باپ کو۔ یہ کہاں سے حوصلہ مل گیا ان بچوں کو؟ یہ حوصلہ ہم نے دیا انہیں، اس کی وجہ ہم ہیں، بچے نہیں ہیں۔ ہم الزام کس کو لگاتے ہیں؟ موبائلوں پہ الزام لگاتے ہیں، بھائی موبائل آ گیا اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ موبائل نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، موبائل کا اتنا بڑا رول نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو رول ہے وہ آپ کا ہے۔ آپ نے بچے کی تربیت ہی نہیں کی۔ آپ نے جب بھی بچے نے جو خواہش کی جائز ناجائز پوری کرتے چلے گئے آپ لگاتار، اس کا اثر یہ ہوا کہ آج بچہ 3 سال کا 3.5 سال کا ماں کو دھکے دے رہا ہے، باپ کو گالیاں بک رہا ہے۔ پھر جب وہ 14-15 سال کا ہوتا ہے، جب کام نہیں کرتا، ہماری باتیں نہیں مانتا، ہم جاتے ہیں ملا مولویوں کے پاس کہ بھائی فلانا تعویذ کر دو، فلانا تعویذ کر دو، ہمارا بچہ کام نہیں کر رہا، ہمارا بچہ بگڑ گیا، ہمارا بچہ یہ ہو گیا، ہمارا بچہ وہ ہو گیا۔ آپ ابھی سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، ابھی سے آپ اپنے بچوں کی خواہشات پر پابندیاں نہیں لگائیں گے تو خدا کی قسم بچہ کبھی بھی اپنے عقل کو استعمال نہیں کر پائے گا، ہمیشہ وہ خواہشات پر چلتا رہے گا، ہمیشہ۔ آپ پھر کتنی کوششیں کر لو، کتنی دعائیں تعویذ کروا لو، آپ پھر کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ اس پر جو ہے نا، اس کی عقل پر اس کی خواہشات غالب آ گئی ہیں۔ آپ ایسے سمجھیے مثال کے طور پر انسان کی فطرت ہے حیا، مثال سمجھیے انسان کی ایک فطرت ہے حیا، انسان کی فطرت ہے حیا، اور بے حیائی انسان کی فطرت نہیں ہے۔ اب ایک انسان
اگر بے حیائی کی طرف جاتا ہے تو اس کی فطرت اسے کیا کہتی ہے؟ یہ غلط کام ہے. کہتی نہیں کہتی ہے؟ انسان کی عقل سے کیا کہتی ہے کہ بھائی یہ کام مت کرو، یہ غلط کام ہے، یہ سماج کے خلاف ہے، آپ کے مذہب کے خلاف ہے، آپ کی دینی تعلیمات کے خلاف ہے. کہتی نہیں کہتی ہے؟ سب سے پہلے عقل کہتی ہے. لیکن انسان اس گناہ کو کرتا رہے، کنٹینیو کرتا رہے، اس کی عقل اسے ٹوک رہی ہے لیکن پھر بھی وہ کرتا رہے اس گناہ کو. آپ سپوز دیٹ آپ کسی گھر جاتے ہیں، آپ کی عقل کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ فلانی جگہ پر جانا صحیح نہیں ہے، آپ کا مذہب کہہ رہا ہے فلانی جگہ پر جانا صحیح نہیں ہے. آپ کی عقل جو ہے نا آپ کی مذہب کے اعتبار سے، آپ کے سماج کے اعتبار سے آپ کی رہنمائی کر رہی ہے کہ فلانی جگہ پر جانا صحیح نہیں ہے، آپ مت جاؤ. لیکن پھر آپ لگاتار جا رہے ہیں، لگاتار جا رہے ہیں، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ جو آپ کی عقل کی وہ تھی نا چھمتا روکنے کی، وہ کمزور پڑ جائے گی، آپ کی خواہش غالب آ جائے گی. پھر وہ جو چھمتا تھی کہ ہمیں جو ہماری عقل روک رہی تھی نا کہ فلانی جگہ مت جاؤ، لیکن ہم جاتے رہے، ہمیں فلانی جگہ جانا اچھا لگا. پھر یہ ہوا جب دوسرا ہمارے گھر میں آئے گا نا ہم اسے روک نہیں پائیں گے. کیوں؟ کہ ہماری عقل جو ہے نا اس کے مقابلے، ہماری خواہش کے مقابلے دب چکی ہوگی، کمزور پڑ چکی ہوگی، نہیں روک پائیں گے ہم دوسرے بندے کو اپنے گھر میں آنے سے. یہ کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری عقل کمزور کیوں پڑ رہی ہے خواہش کے آگے؟ اسی لیے کیونکہ ہم خواہش پر برابر چل رہے ہیں. ہم خواہشات پر چلتے رہیں گے تو ہماری خواہشات طاقتور ہو جائیں گی، ہماری عقل، ہماری فطرت کمزور پڑ جائے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا ہم گناہوں سے بچ نہیں پائیں گے. اس لیے ابھی سے اپنی خواہشات پر کنٹرول کرو، آپ خود بھی کنٹرول کرو اور آپ اپنے گھر والوں کی فکر کرو. ہر جائز ناجائز خواہش پوری نہیں کرنی ہے. بچے نے جو کہہ دیا فلاں ترنت کر دے کام. اللہ رب العزت نے بچے آپ کو اس لیے نہیں دیے ان کی خواہش پوری کرو، بچے آپ کو اس لیے دیے کہ آپ ان کی اچھی تربیت کرو، آپ ان کو سمجھاؤ، کیا ان کو بتاؤ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، ان کو آپ ایک پاکیزہ ماحول دو. اللہ رب العزت نے تربیت پہ جنت کے وعدے فرمائے ہیں، بچے پیدا کرنے جنت کے وعدے نہیں فرمائے ہیں. بس بچے پیدا کرنے ان کی خواہشات پوری کر دیں بس ہم جنت کے حقدار ہو گئے. نہیں، اگر آپ ان کی اچھی تربیت کریں گے تو آپ جنت کے حقدار ہوں گے. اگر آپ نے اچھی تربیت نہیں کی ان کی تو آپ سے سوال پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن، اور آپ وہاں بچ نہیں پاؤ گے. پھر کوئی بہانہ نہیں چلنے والا وہاں پر. تو خاص کر ایسے موقعوں پر جہاں پر کھلے عام اللہ رب العزت کے دین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہوں، کھلے عام بے حیائی کا مرکز ہوں، کھلے عام بے حیائیاں ہوتی ہوں اور برے کام ہوتے ہیں، سارے برے کام ہوتے ہیں عام طور پہ میلے کھیلوں میں، سارے برے کام، ایسی جگہوں پر بچنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے روکیں؟ کیا آپ کی جب آپ اپنے گھر کے سارے اخراجات اٹھا رہے ہو، ساری ذمہ داریاں جب آپ اٹھا رہے ہو تو آپ کی اتنی بھی نہیں چلتی گھر میں کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو روک سکو. تو نہیں روک سکتے تو اس کے لیے اور چیزیں جو ہیں وہ اپناؤ. دیکھیں کیسے نہیں روکے گا انسان. 3 سال 4 سال کے بچوں پر آپ کی نہیں چل رہی ہے. سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے آج کل. ہم بالکل ذرا سا بھی اپنے اس پر دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں، اپنے سماج پر، اپنے دین پر ذرا سا بھی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں دین کی نہ سماج کی. ایسا نہ ہو کہ ہمیں بہت دیر ہو جائے جاگتے جاگتے. اور آخر میں میں ایک حدیث پڑھ کے سنا دوں. اس سے پہلے محرم کے حوالے سے بھی حدیث آئی تھی کہ جو انسان کسی بھی قوم کی غلط کاموں میں شرکت کرتا ہے تو گویا کہ وہ بھی انہی میں سے ہے. آئی تھی نا محرم کے حوالے سے بات آئی تھی، من کثرت سواد قوم فہو منہ. جو انسان کسی قوم کی غلط کاموں میں یا کسی بھی اعتبار سے شرکت کرتا ہے یا اس میں کسی بھی اعتبار سے سہارا بنتا ہے تو وہ بھی گویا کہ انہی میں سے ہے. تو ایسی چیزوں سے پرہیز کیا کریں. ایسے مواقع آتے رہیں گے. دنیا صرف 60-65 سال ہے، اس کے بعد بس ختم. اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے. ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. اگر اللہ رب العزت کی نظر میں دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ رب العزت کسی بھی ایسے انسان کو اس دنیا پر نہیں بساتا جو اللہ کا نام نہ لیتا ہو. اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے الا عشیۃ او ضحاہا. تو قیامت کے دن نا ہمیں بس یہ لگے گا بس تھوڑی دیر رکے تھے، عشیۃ او ضحاہا، یا تو صبح کا وقت یا شام کا وقت. اتنی دنیا کی حقیقت ہے. اور ہم اسی دنیا کے خاطر اپنے دین کو برباد کیے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھوش برباد کیے جا رہے ہیں. ابھی سے اپنے بچوں کو دیکھیے، کوشش کیجیے میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ابھی سے بچوں کو اچھی اور بری باتیں بتائیے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کون سی خواہش اس کی صحیح ہے کون سی صحیح نہیں ہے. اور بچے نے جب جو چیز مانگی آپ نے ترنت پوری کر دی تو بچہ اس سے کیا ہوگا پتہ ہے، ضدی ہو جائے گا آپ کا بچہ. اور جب بچہ آپ کا ضدی ہو جائے گا پھر آپ نہیں سنبھال پائیں گے اسے. پھر آپ کتنی تعویذ کروا دیتے ہیں، کتنے گنڈے بنواتے ہو اس کے گلے میں، کچھ نہیں ہونے والا پھر اس کا.
یہ تربیت کے اوپر ہوتا ہے سب کچھ. آپ نے اچھی تربیت کی تو آپ کا بچہ اچھا ہوگا, آپ نے اچھی تربیت نہیں کر پائی تو بچہ پھر آپ کو بھی نہیں سنبھال پائیں گے اپنا. تو اللہ رب العزت ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جنہوں نے سنتیں نہ پڑھی سنتیں پڑھیں.